الدین الخالص. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ تکتب بمثلها حتى یلقى الله عز وجل. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. رب کریم کا یہ بہت بڑا فضل احسان تھا کہ اس نے ہمیں رمضان کے مہینے کی برکتوں سے سرفراز کیا اور آج ہم رمضان کے 15ویں روزے سے گزر رہے ہیں. یعنی بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ یہ مہینہ اپنے نصف کو پہنچ چکا ہے. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم لوگ رمضان کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں اور ایک حدیث ضرور سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر نیکی کی جزا اور بدلہ بندے کو 10 گنا دیتا ہے کم سے کم، اور اس سے بڑھا کر اسے 700 گنا تک دیتا ہے. اور یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی جزا اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے. اس کا بدلہ وہ کتنا دے گا یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. یعنی اتنا زیادہ اس کی جزا ہے، اس کا زیادہ بدلہ ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کو اپنے شان اس کو دے گا. اور یہ بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صبر کی جزا بے حساب دیتا ہے. یہ ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں اور بار بار اس کو سنتے ہیں. انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو انسان کو بدلہ دیتا ہے نیکیوں کی، ایک کی 10 گنا، یعنی ایک نیکی کا ثواب اگر 10 گنا لکھا جاتا ہے تو وہ اپنے بعض بندوں کو وہ اس سے بھی کہیں زیادہ دیتا ہے. یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے اس کو 700 گنے تک دیتا ہے، اور بعض بندوں کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور بعض بندوں کو بے حساب دیتا ہے. تو انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں یوں ہی ہیں یا اس کا کوئی معیار ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. یعنی اللہ نے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا. اس کا نظام جو ہے اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف پایا جاتا ہے. کسی کو دیتا ہے اور کسی کو زیادہ دیتا ہے تو وہ حکمت پہ مبنی ہوتا ہے اور عدل و انصاف پہ مبنی ہوتا ہے. تو اس چیز کو ہم سمجھیں. یہاں میں نے 2 حدیثیں پڑھی آپ لوگوں کے سامنے. یہ دونوں حدیثیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو سمجھ جائیں گے اور اچھی طرح سے سمجھ لیں گے کہ کیوں اللہ رب العالمین کسی ایک ہی عبادت کی، ایک ہی نیکی کی جزا اور بدلہ کسی کو 10 گنا دیتا ہے اور کسی کو 700 گنا. اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. اس میں سے کئی اسباب تو زمانے اور مکان کے تعلق سے ہوتے ہیں. یعنی انسان نے اگر ایک نیکی مسجد کے اندر کی ہے تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین ثواب کو بڑھاتا ہے. اسی طرح اگر حرم کے اندر انسان نے کوئی نیکی کی ہے تو اس کی جزا اللہ رب العالمین زیادہ دیتا ہے. یا اسی طرح ابھی ہم لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو نماز میں ایک شخص اگر صف اول میں ہے، اس نے تکبیر تحریمہ کو امام کے ساتھ پایا ہے تو یہ چیزیں فضیلت کی ہوئی. اسی طرح کوئی شخص وہ ہے جو بہت پیچھے رہتا ہے اور پیچھے ہی رہنے کا وہ عادی ہے. تو یہ تمام چیزیں فرق کو کرتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فرق وہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ. جب کوئی بندہ اپنے اسلام میں خوبی پیدا کر لیتا ہے، یعنی کمال درجہ پا لیتا ہے، اسے مکمل کر لیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بعض ایمان لانے والے اپنے ایمان کو مکمل نہیں کرتے یا اس کو خوبیوں سے عاری رکھتے ہیں، خالی رکھتے ہیں. ایسا ہے. اس لیے کہ حدیث بتا رہی ہے کہ اذا احسن احدکم اسلامہ، یعنی کوئی بندہ، کوئی مسلمان اپنے اسلام کو خوبیوں سے آراستہ کر لیتا ہے، اس کو مکمل کر لیتا ہے، اس کو تمام درجے تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ایسا نہیں کر پاتا ہے. ایمان تو لایا ہے، مسلمان وہ بھی ہے، مومن وہ بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ مکمل طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتا. بعض چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. یہی کہ محرمات سے بچنے میں جو چیزیں حرام کی اللہ رب العالمین نے، اس سے بچنے میں وہ کوتاہ ہے. کبھی کبھی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. ایک بندہ وہ ہے اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے ایمان کو آراستہ کر چکا ہے، ہر چیز سے اس نے آراستہ کر لیا ہے. وہ فرائض کی انجام دہی میں وہ پیچھے نہیں ہے اور محرمات سے بچنے میں وہ بہت زیادہ
احتیاط برتتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچے رہیں، گناہوں سے بچے رہیں، اللہ رب العالمین نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ۔ تو ایسے بندے کی ہر نیکی کو اللہ رب العالمین 10 گنا تک لکھتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا تک لکھتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بالکل واضح کر رکھا ہے کہ انسان کی نیکی کو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا، اور جو شخص برائی کرے گا، بدی کا ارتکاب کرے گا، تو اس کو ایک بدی اور ایک گناہ کا جو بدلہ ملے گا، جو سزا ملے گی، وہ ایک ہی کی سزا ملے گی اس کو۔ اللہ رب العالمین وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا یہی طریقہ ہے کہ اس نے یہ بنا رکھا ہے اپنے لیے کہ وہ ہر بندے کو، یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے بندے کے اوپر۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اللہ نے ایک گناہ کی سزا ایک ہی رکھی ہے اور ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 10 گنا یعنی 10% کی بات یہاں نہیں ہے، غور کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ 10% کی بات نہیں ہے، 10 گنا بڑھانے کی بات ہے۔ بندہ تو 10% سے خوش ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کو 10 گنا بڑھایا ہے، کم سے کم 10 گنا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین کا فضل و احسان تھا۔ لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بندے ایسے ہوں گے روز قیامت جو اپنے حساب کتاب میں اتنا پیچھے رہ جائیں گے کہ ان کی جو ایک ایک گناہ ہے وہ 10 گنا نیکیوں کی بنسبت بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ایک بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی انسان کے لیے، انسان کی بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ اللہ نے تو اتنا بڑھا دیا، لیکن بڑھنے کے باوجود بھی اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے کم ہو جائیں گی۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ اسلام کے اندر یہ نہیں کہ سبھی برابر ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اسلام کے اندر بہت مکمل ہوتے ہیں، ہر طرح سے وہ احتیاط برتتے ہیں، اللہ کی مرضی کے کاموں کو کرنے میں، اس کے احکامات کو بجا لانے میں، فرائض کی ادائیگی میں وہ بالکل ہی کوتاہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ان معاملات میں کوتاہ ہوتا ہے، محارم کا وہ ارتکاب کبھی کبھی کرتا ہے، یا یہ کہ اس سلسلے میں وہ بہت لاپرواہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب جزا دے گا تو ایک بندہ وہ جو اللہ کے یہاں مقرب ہے، اللہ کے یہاں پہنچا ہوا ہے، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا اس کو قرب ملا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اسی کے شان شان جزا دے گا۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف کے اندر جن کی بڑی مشہور کتاب اس میں لکھا ہے وَقَدْ يُضَاعَفُ الثَّوَابُ بِأَسْبَابٍ أُخَرَ مِنْهَا شَرْفُ الْعَامِلِ عِنْدَ اللَّهِ وَقُرْبُهُ مِنْهُ وَكَثْرَةُ تَقْوَاهُ، یعنی انسان کو جو اللہ رب العالمین جو جزا دیتا ہے وہ بہت زیادہ دیتا ہے، یعنی 10 گنا سے بڑھا کر دیتا ہے 700 گنا تک۔ تو وہ اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے کئی ایک اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی شرف و منزلت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، وہ قرب منہ، اللہ سے وہ قریب ہے، وہ کثرت و تقویٰ ہو، وہ اللہ سے بہت ڈر کے رہتا ہے۔ ایک بندہ تو ایسا ہے جس نے اپنی خوبیوں کی بنا پر، اپنی نیکی اور اپنی تقوی و طہارت کی بنا پر اللہ کا مقام بنا لیا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ اللہ کے یہاں جو نظام ہے کسی نیکی کی جزا دینا 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک، یہ 700 گنا تک بڑھانا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دینا یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو اس لائق بننا پڑے گا۔ اور رمضان کا مہینہ، رمضان کی عبادتیں، رمضان کا روزہ، یہ ہمیں بہت بڑا سنہرا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں۔ اس کی اپنے مقصود کو سنا ہے بار بار کہ اس سے مقصد یہ ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بندے کے اندر تقویٰ کی صفت آ جاتی ہے۔ تقویٰ کی صفت ایک بہت ہی جامع صفت ہوتی ہے، جس کے اندر آ گئی اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی۔ اس لیے کہ اللہ کا ڈر، اس کی رقابت کا خیال کہ اللہ رب العالمین ہمارا نگراں ہے، وہ ہر چیز کو ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز وہ لکھ رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو بندے کے اندر اس قدر احساس یہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر ایسے کام سے ڈرتا ہے، بچ کے رہتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حدیث تھی۔ اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی انسان کی کسی آدمی کے مسلمان ہونے کی خوبی کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے لا یعنی ہے، جو بے مقصد، جو جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی انسانی زندگی کے اندر ہم لوگ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس طرح سے زندگی جیتے ہیں تو ہم یہ پائیں گے کہ بہت
बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं, हम में से अक्सर लोग बल्कि तकरीबन सभी लोग ऐसे काम, बहुत से ऐसे काम करते हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं होता है, वो गैर के काम होते हैं। ये कि हमारी जिंदगी में या हमारी दुनिया और आखिरत के लिए वो मुफीद नहीं होते। बहुत सारे काम ऐसे हम करते हैं, हर शख्स करता है जिसका उससे कोई नाता नहीं, उसके कोई फायदे की चीज नहीं। ये कि वो दूसरों के मामलात हैं। दोनों चीजें हैं। एक तो कि अपना अगर काम है जो हम कर रहे हैं तो उसमें वक्त का ज़िया ना हो, हम वो काम करें जो हमारे लिए मुफीद हो, या तो हमारी दुनिया के लिए मुफीद हो या हमारी आखिरत के लिए मुफीद हो। ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल वो गैर जरूरी है, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो हम काम करते हैं। अगर हम जायजा लें, हर शख्स अपना अपना जायजा लेगा तो वो पाएगा कि ऐसे तो हम बहुत सारे काम करते हैं। इंसान अपनी जुबान का जायजा ले, देखेगा कि वो बोलता है तो कितनी ऐसी बातें हैं जो बोलता है जो उसके किसी काम की नहीं होती हैं, न उससे उसका दुनिया में कोई फायदा है, न आखिरत में कोई फायदा होने वाला है। बल्कि अगर वो गौर करेगा तो पाएगा ये तो सरासर गुनाह वो कर रहा है। यानी एक तो ये कि इंसान ने नेकी की बात अपनी जुबान से नहीं निकाली, खैर की और भलाई की बात न निकाली, बल्कि ऐसी बात निकाली जो अपनी जुबान से बोली है जो कि गुनाह की बात है। इंसान को तो वो बात भी नहीं बोलनी है जो जिसके अंदर कोई फायदा ना हो, लेकिन इंसान बोलता वो बातें हैं जो गीबत चुगली की बातें होती हैं, झूठ होता है, किसी के ऊपर बहतान होता है, ये यूं ही फजूल की बकबक होती है। लोग इंसान किसी के साथ होता है और फजूल की बकबक अपने औकात को बसर करता है। इसी तरह इंसान की निगाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निगाह हमको दी है, देखने के लिए दी है, लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए नहीं दी है, इंसान के लिए जो जायज़ चीजें हैं उसको देखने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको औकात दी हैं जो जिंदगी की शक्ल में हमको मिले हुए हैं। ये जिंदगी हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी अमानत है। ये औकात जो हमको मिले हुए हैं, शब रोज मिले हुए हैं, ये जो लम्हे मिले हुए हैं, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अमानत है हमारे पास, जिसके बारे में पूछेगा कि ये औकात हमने तुमको दिए थे, जिंदगी की घड़ियां हमने दी थी, तो तुम लोगों ने इसको कैसे गुजारा, और हर शख्स को ये जवाब देना है। तो इंसान अगर देखे कि कितने फजूल के काम वो करता है, और इस हदीस के अंदर ये भी है कि हमको सिर्फ ये नहीं कि फजूल कामों से बचना है, बल्कि हमको इसका मफहूम इस हदीस का यह भी है कि कोशिश हम करें कि जो फायदे का काम हो वो करते रहें। यूं ही अपने औकात को हम जाय न करें, बल्कि वो काम करें जो हमारे लिए मुफीद है, दुनिया और आखिरत के लिए। यही कि इस्लामी सोसाइटी जो है, माशरा जो है, उसके लिए भला हो। कितने ऐसे काम सोसाइटी के हैं जो करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि जो करने वाले हैं, जो कर सकते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है, यानी अपनी जिंदगी का ज़िया वो कर रहे हैं, किसी भी फजूल काम में लगे हुए हैं जिसका कोई जरूरत नहीं उनको, और अपने जो असल काम है जो उनको करना है उससे वो दूर हैं। यानी सोसाइटी की भलाई का काम कर देना, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हुए हैं इस्लामी सोसाइटी में। मुसलमानों के अंदर देखते हैं बहुत ज्यादा पसमानदगी है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ माहौल है। ऐसी सूरत में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समाज के अगवा हैं, जो कुछ कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो करें काम और दूसरे लोगों से भी काम लें, ताकि सोसाइटी ये एक जो है तरक्की के रास्ते पे हो, हर शख्स यहाँ मेमार बन जाए, हर शख्स की एक कोशिश हो कि हम भी सोसाइटी की इस्लाम में, इसकी तरक्की में हम किसी हद तक हिस्सा ले सकें। ये होना चाहिए, ये हदीस का तकाजा है। शेख मोहसिन अल-अब्बाद का कहना है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है इस हदीस की शरह में, मफ़हूमुहु इन्नहु यज्तही फीमा यानी फी ज़ालिक, यानी इस सिलसिले में उसको जो काम मुफीद है वो करने के लिए कोशा रहना है, मेहनत करनी है। यूं नहीं कि इंसान ने अपने आप को बचा लिया, कोई लाइनी काम न किया, बल्कि उसको वो काम करना है जिससे उसको फायदा पहुंचे। माशरे के अंदर एक चीज ये भी है, और इस हदीस के अंदर ये भी मफहूम है कि इंसान दूसरों के मामलात के अंदर न पड़े। देखेंगे हम लोग माशरे के अंदर ये चीज है कि दूसरों के मामलात हम बहुत ज्यादा अपने औकात को बर्बाद करते हैं। दूसरे कोई शख्स कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, बाजार से क्या चीज खरीद रहा है, उसका कारोबार कैसा है, कौन सा कस्टमर उसके आ रहा, कौन किस काम को वो कर रहा है, ये सारी चीजें हमारे लिए बेमाना और बेसूद हैं, इसलिए कि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। किसी ने जमीन खरीदी तो कैसे खरीद लिया, उसके पास पैसा कहाँ से आया, ये भाई ये जिसने खरीदा है वो जाने, ये उसका मैटर है। ये हम अगर पढ़ते हैं किसी के मैटर में उसके बाद में, तो उससे हम अपना कोई भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी न किसी तरह से अपना हम बुरा कर रहे हैं। और होता यह है कि माशरे की यही जब पहचान बन जाती है कि दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करना, दूसरों की बाबत जानना, दूसरों की बाबत टटोलना, और ये सब करते करते माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, आपस के अंदर बुराइयां पैदा होती हैं। तो इस हदीस के मफहूम को हम समझें
کہ جو ہمارے لائق ہے وہی کام ہم کریں، اور جو ہمارے لائق نہیں ہے، جس کا ہم سے کوئی سروکار نہیں، جو ہمارے لیے مفید نہیں، جو ہمارے لایانی اور غیر مفید ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے اس کو ہم نکال دیں۔ ملا علی قاری نے مرقات کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، مالا یعنی اللہ یہمہ ولا یلیق بہ قولا و فعلا و نظرا و فکرا۔ انہوں نے لکھا کہ لا یعنی کا کیا مطلب ہوا، یعنی جس کام کا ہم سے کوئی سروکار نہیں، جو ہمارے لیے مفید نہیں، جو ہمارے کسی کام کا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے لائق وہ نہیں ہے۔ قولاً و فعلاً و نظراً و فکرا، انہوں نے 4 باتیں لکھی۔ یا تو ہم ایسی بات نہ بولیں جو غیر مفید ہے، غیر ضروری ہے، کسی کام کی نہیں ہے، یا ایسا کام کریں جو غیر مفید ہے، یا ایسی چیزیں ہم دیکھیں، غور و فکر کریں۔ وہ فکراً یعنی اپنے ذہن کو بھی، اپنے دماغ کو بھی بچا کے رکھیں، اس میں ہم ایسی باتیں نہ ڈالیں، ایسے امور کے بارے میں غور نہ کریں جس کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسروں کو میٹر ہے۔ یہ کہ اپنے ہی بارے میں ہم اندیشہ پال رکھیں، آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس سے ہم کیسے بچیں گے۔ یہ ساری اندیشے جو انسان کے ذہن کے اندر آتے ہیں، یہ بہت غلط چیزیں ہیں، اور اسی لیے یہی اندیشے ہیں جو انسان کی زندگی کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ انسان کو نیند نہیں آتی، اور وہ نیند آنے کی گولیاں وہ لیتا ہے۔ اسی لیے کہ ہم نے دوسروں کے سلسلے میں سوچنا بھی جاری رکھا ہے، اور اپنے بارے میں بہت سارے اندیشے اپنے ذہن کے اندر پال رکھے ہیں، تو ان اندیشوں سے بھی منع۔ انہوں نے کہا فکراً یعنی ایسی سوچ بھی ہم نہ رکھیں۔ انسان کی سوچ یا انسان کے دل کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ بھی اس کا عمل ہے اپنا، یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ گوڑ سے جو کام کرتے ہیں وہی عمل ہے، بلکہ وہ بھی عمل ہے جو اپنے دماغ سے کام لیتے ہیں، اور وہ بھی عمل ہے جو دل کا ارادہ ہے۔ تو دل کے ارادہ یعنی ترک کر دینا، کسی کام کو نہ کرنا، یہ بھی دل کے ارادے سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہم کو اللہ کا ڈر ہے، اور ہم نے اللہ کے ڈر کو دل کے اندر رکھا ہوا ہے، تقویٰ وہ سمایا ہوا ہے، اس ڈر سے ہم نے کسی کام کو نہیں کیا، کسی غلط کام کو نہیں کیا، تو وہ نہ کرنا بھی ایک طرح کا کرنا ہوا۔ اسی طرح سے انسان جو سوچتا ہے وہ بھی اس کا عمل ہے۔ تو ایسے غلط باتیں نہ سوچیں، بے سود باتیں نہ سوچیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس معاشرے کو ہم بچا کے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔